آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج بات ہوگی ایک ایسے موضوع پر جو دنیا بھر میں اربوں لوگوں کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم عید الاضحیٰ کی گہرائی میں جائیں گے، اس کی تاریخ، مخصوص رسومات اور اصل مقاصد کو سمجھیں گے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر سیدھا موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آئیے تصور کرتے ہیں، صبح کا وقت ہے، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایک خاص جوش، عقیدت اور روایتی لباس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون اور بھائی چارے کا احساس ہے، لیکن اس سب کے دوران ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آخر آج کے اس جدید دور میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جانوروں کی قربانی کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب صدیوں پرانی ایک عظیم تاریخ میں چھپا ہے۔ اس دن کا باقاعدہ آغاز ایک خاص نماز سے ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نماز عید ہماری عام روزمرہ کی نمازوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر کھلی فضا یعنی عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی آذان یا اقامت نہیں ہوتی، اور ہاں، جمعے کی نماز کے برعکس خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر رکعت میں اضافی تکبیرات یعنی اللہ اکبر ادا کی جاتی ہیں، جو اس دن کی خاص اہمیت کو اور بھی اجاگر کرتی ہیں۔ اب ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم امتحان ہی دراصل اس تہوار کی اصل بنیاد ہے۔ انہیں خواب میں اللہ کی طرف سے اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ملا۔ باپ اور بیٹے دونوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس الہی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن عین اس وقت جب قربانی دی جا رہی تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور وہاں ایک دمبا ظاہر ہوا جسے بیٹے کی جگہ قربان کر دیا گیا۔ یہ مکمل ایمان اور اللہ کی رحمت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسی عظیم واقعے کی یاد میں قربانی کی یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ یہ محض کوئی عام روایت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بے مثال عقیدت کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک واضح طریقہ ہے۔ استطاعت رکھنے والے افراد اس دن بکرا، دمبا، گائے یا اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کے سامنے مکمل سپردگی اور ایمان کی تجدید کا ایک علامتی اظہار ہے۔ اب جو بات واقعی سب سے دلچسپ اور اہم ہے، وہ یہ کہ اس قربانی کا گوشت آخر کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم ایک بہترین اور حسابی سماجی نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ قربانی کے گوشت کو بالکل 3 برابر حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ صرف گوشت کا بٹوارا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں خوراک کی کمی کا مقابلہ کرنے اور سماجی انصاف قائم کرنے کا ایک شاندار عالمی میکانزم ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی گہرے تصور کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے، قربانی کے دراصل 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری قربانی، یعنی جانور ذبح کرنا اور مال خرچ کرنا، لیکن اصل مقصد وہ روحانی قربانی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دراصل اپنی انا، دنیاوی خواہشات، لالچ اور نفرتوں کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس اندرونی تبدیلی کے بغیر ظاہری رسم بالکل اپنی اصل روح کھو دیتی ہے۔ اور یہ بات قرآن کی اس خوبصورت اور واضح آیت سے مکمل طور پہ ثابت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ان جانوروں کے گوشت یا خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز اصل میں اہمیت رکھتی ہے وہ تقویٰ، خالص نیت اور پرہیزگاری ہے۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جو سکھاتا ہے کہ بے لوث سخاوت اور ایمان کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو اگلی بار جب اس تہوار کے بارے میں سوچا جائے تو خود سے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے: کیا ہم صرف ظاہری رسم ادا کر رہے ہیں، یا واقعی اپنے اندر کی انا کو قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟